چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 9 ہے، جنگل کی زندگی۔ تو دیکھیے یہ سبق نمبر 9 ہے، جنگل کی زندگی۔ اس سبق کے متعلق میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ اس سبق میں جنگل میں رہنے والے جنگلی جانوروں، چرندوں اور پرندوں کی زندگی اور جنگل کے حالات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام جنگل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آب و ہوا کے اعتبار سے ان میں پیڑ پودے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر جنگلی جانوروں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خونخوار اور خطرناک ہوتے ہیں، لیکن یہ بلا وجہ کسی انسان کو نہیں ستاتے۔ البتہ بھالو اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہو تو وہ انسانوں کو دیکھ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ شیر صرف ایسے جنگل میں پایا جاتا ہے جہاں خوب جھاڑیاں، پیڑ پودے اور شکار کے لیے چھوٹے جانور ہوں۔ ہمارے ملک میں کئی قسم کے جنگل ہیں۔ ہمالیہ اور دوسرے پہاڑی جنگلوں میں چیڑ، دیودار، سال، ساگوان جیسے درخت پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جنگلوں میں شیر، تیندوا، بھالو، ہرن، بندر اور سانپ بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ میدانی گھنے جنگلوں میں گھنے اونچے اور چوڑے پتے والے جیسے ڈھاک کے درخت ہوتے ہیں۔ ایسے پیڑ پودے اور جانور ہوتے ہیں جنہیں پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے، اور زیادہ تر کانٹے دار بے پتی کے پیڑ پودے ہوتے ہیں جیسے ناگ پھنی، ببول وغیرہ۔ یعنی ایسے جنہیں پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے وہ ریگستانی جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ جنگلوں میں زیادہ تر جانوروں کو پودوں سے غذا ملتی ہے۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ چرندوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جنگلوں کے پیڑ پودوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو جنگل اتنے گھنے ہو جائیں گے کہ ان میں روشنی اور ہوا بالکل بھی نہیں جائے گی، اور روشنی اور ہوا نہیں جائے گی تو پانی کی بھی کمی ہو جائے گی، پیڑ پودے اور بڑھیں گے نہیں۔ چڑیا اور دوسرے پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ان کی بیٹ سے جنگل جو ہے زرخیز ہو جاتی ہے، یعنی اپجاؤ زمین بن جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے ملک میں بہت گھنے جنگل تھے، مگر آبادی بڑھنے سے، کھیتی باڑی اور کارخانوں میں اضافے کی وجہ سے جنگل کٹتے جا رہے ہیں۔ جنگلوں سے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، لکڑیاں، شہد، گوند، کوئلہ، لاکھ، ربڑ اور کاغذ بنانے کی لکڑی، تارپین کا تیل اور بہت سی ایسی طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں ہمارے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جنگل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، جنگل کی زندگی کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر جو ہماری مشق ہو گئی ہے اسٹارٹ۔ دیکھیے یہاں پر ہے معنی یاد کیجیے، یعنی یہاں پہ الفاظ، یہ میننگ: خونخوار، چیڑ پھاڑ کر کھانے والا۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ تو اس والے صفحے پہ دیکھیے: خودرو، اپنے آپ اگنے والا، چشمہ، زمین سے ابلنے والا پانی، وادی، پہاڑ کے قریب کی زمین جہاں درخت کم اور پانی بہنے کا راستہ ہو، افراط، زیادتی، زرخیز، اپجاؤ، وہ زمین جہاں اچھی پیداوار ہوتی ہے، کثرت، زیادتی۔ اب اس کے بعد دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، غور کیجیے لکھا ہوا ہے، یعنی سبق سے متعلق ہمیں غور کرنے کی، دھیان دینے کی بات ہے کہ ماحولیاتی توازن کو قائم رکھنے میں جنگلوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ماحولیاتی توازن یعنی جو ہمارے اطراف کا ماحول ہے اس کو اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے جنگل جو ہے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جنگلوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب دیکھیے سوچیے اور بتائیے۔ تو اس میں یہاں پر جو ہے کویشچن ہے، سارے سوالات ہو جاتے ہیں شروع۔ تو پہلا سوال پڑھ رہی ہوں میں آپ کے لیے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے: جنگلی جانوروں سے دور رہنا کیوں بہتر ہے؟ تو میں نے جوابات آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے، یہ دیکھیے گا جواب بھی۔ دیکھیے جواب ہے: جنگلی جانوروں سے اس لیے دور رہنا ضروری ہے کہ ہم ان کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ اگر کبھی ہم سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جانور ہم پر حملہ کر دیں، اس لیے اس سے ہمیں ہی نقصان پہنچے گا۔ اب دوسرا سوال ہے: شیر کس طرح کے جنگلوں میں رہتا ہے؟ شیر ایسے جنگلوں میں رہتا ہے جہاں خوب جھاڑیاں اور پیڑ پودے ہوں اور شکار کے لیے چھوٹے بڑے جانور بھی ملتے ہوں۔ اب تھرڈ کویشچن ہے: جنگل میں پائے جانے والے مشہور درختوں کے نام بتائیے۔ جنگل میں چیڑ، دیودار، سال، ساگوان اور ڈھاک جیسے مشہور درخت ہوتے ہیں۔ اب چوتھا سوال دیکھیے: جنگل کی زمین کس طرح زرخیز ہوتی ہے؟ جواب ہے: چڑیا جنگل میں بیجوں کو بکھیرتی ہیں
اور ان کی بیٹ کی وجہ سے جنگل زرخیز ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے ناگ پھنی، ببول اور کانٹے دار پیڑ پودے ریگستان میں کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ چونکہ ریگستان میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور ناگ پھنی، ببول اور کانٹے دار پیڑ پودوں کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ریگستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ دیکھیے چھٹا سوال ہے، اگر جنگل زیادہ گھنے ہو جائیں تو انہیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر جنگل زیادہ گھنے ہو جائیں گے تو ان میں روشنی، ہوا اور پانی کی کمی ہو جائے گی اور پیڑ پودے مر جائیں گے۔ ساتواں سوال ہے، اگر جنگل نہ ہوتے تو ہمیں کون کون سی چیزیں نہیں ملتی؟ جنگلوں کی وجہ سے آب و ہوا اچھی رہتی ہے، ہوا میں آکسیجن کی کمی نہیں رہتی، بارش خوب ہوتی ہے، باڑھ کی تیزی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، عمارتی لکڑی، شہد، گوند، کوئلہ، لاکھ، ربڑ، کاغذ بنانے کی لکڑی، تارپین کا تیل اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں ملتی ہیں۔ اگر جنگل نہ ہوتے تو یہ سب چیزیں نہیں ملتی۔ تب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ہے یہ نیکسٹ کوشچن، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ تو میں نے آپ کے لیے جملے جو ہے واقع سینٹنس کہتے ہیں جملے کو، تو یہ جملے میں نے آپ کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ تو یہ الفاظ دیے ہوئے یہاں پر، پہلا لفظ ہے دلچسپ، تو آپ یہ دیکھیں گے دلچسپ کہانیوں کو بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ دوسرا ہے خونخوار، جنگلوں میں خونخوار جانور پائے جاتے ہیں۔ تیسرا کثرت، جنگلوں میں لکڑیاں کثرت سے ملتی ہیں۔ چوتھا ہے طور طریقے، انسانوں کی طرح جانوروں کے بھی طور طریقے ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے زرخیز، باڑھ آنے سے زمین کی زرخیز مٹی بہہ جاتی ہے۔ اب نیکسٹ کویشچن دیکھیں گے ہم، وہ نیکسٹ پیج پر ہے، دیکھیے گا۔ تو اس صفحے پر ہے یہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ تو یہ لفظ دیے میں ان کے خالی جگہوں کو بھرنا ہے، انہیں فل کرنے میں، فل ان دا بلینکس۔ کسی زمانے میں ہمارے ملک میں بہت جنگل تھے، اسی کے لحاظ سے وہاں کے پیڑ پودے اور جانور ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے جنگلوں کی وجہ سے آب و ہوا اچھی رہتی ہے، ہمارے ملک میں کئی قسم کے جنگل ہیں، جانوروں کو ہمارے اوپر غصہ آ جاتا ہے۔ اب اگلا دیکھیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع بنانے، یعنی جو واحد ہیں ان کے جمع اور جو جمع ہے ان کی واحد بنانی۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے کر دی ہے تیار، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے یہ واحد دے رکھے ہیں، جنگل، جنگلات، پرند، پرندے، درند، درندے۔ اب جمع تھی یہاں پر کہانیاں، کہانی، جھاڑیاں، جھاڑی۔ تو اب اگلا کویشچن دیکھیں گے۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے مذکر اور مؤنث لکھیے۔ تو آپ کو اس کے مذکر اور مؤنث لکھنے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیے ہیں، دیکھیے گا۔ شیر، یہ دیکھیے شیر، شیرنی، ہاتھی، ہتھنی، بندر، بندریا، اونٹ، اونٹنی، ہرن، ہرنی۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کویشچن ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ متضاد یعنی ہمیں اپوزٹ ورڈ لکھنے، الٹے شبد، الٹے لفظ۔ تو یہ دیکھیے دلچسپ، اس کے بھی میں نے لکھ دیے، یہ یہاں پر ہے، دیکھیے دلچسپ، غیر دلچسپ، نقصان، نفع، فائدہ، دونوں ہی ہیں، آپ نفع بھی لکھ سکتے ہیں نقصان کا اور فائدہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کثرت، قلت، روشنی، روشنی کا دیکھیے اندھیرا، اندھیرا، تاریکی، دونوں ہی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ لیجیے گا آپ، دونوں صحیح ہے۔ آباد کا برباد یا اجاڑ، اجاڑ لکھ لیں یا برباد، دونوں میں سے کوئی ایک لکھیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، یہ ہے عملی کام، پریکٹیکل ورک بولتے ہیں اس کو۔ اپنے گھر کے آس پاس کچھ پودے لگائیے اور پابندی سے ان کی دیکھ بھال کیجیے۔ یعنی آپ کو پودے لگانے، کچھ پودے لگا لیجیے، کوئی زمین پڑی ہوئی ہے تو، اور ان کی دیکھ بھال کیجیے، روزانہ پانی ڈالیے، دیکھیے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا ہے جنگل کی اہمیت پر 5 جملے لکھیے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی لکھ دی ہیں، دیکھیے گا جنگل کی اہمیت، جنگل کی اہمیت پر 5 جملے ہیں۔
پہلا دیکھیے جنگل انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی انسان کے لیے بھی اور حیوان کے لیے بھی، دونوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جنگل کی وجہ سے آب و ہوا اچھی رہتی ہے، جنگلوں کی وجہ سے ہوا میں آکسیجن کی کمی نہیں رہتی، بارش خوب ہوتی ہے۔ جنگلوں کی وجہ سے ہمیں شہد، گوند، لکڑیاں، جڑی بوٹیاں وغیرہ ملتی ہیں۔ جنگلوں کی وجہ سے باڑھ کی تیزی کم ہوتی ہے، یعنی جب بارش بہت تیز ہوتی ہے یا ندیوں وغیرہ میں باڑھ آ جاتا ہے تو جنگل ہونے کی وجہ سے اس کی تیزی میں جو کمی آ جاتی ہے، یعنی بہت بالکل دھار سے ایک دم بہتی نہیں ہے، اس کی تیزی میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو جنگلوں کو بچانے چاہیے۔ تو آج یہ ہمارا چیپٹر یہیں پر ہو گیا ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔